بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین صدق اللہ العظیم۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو راستہ دکھانے کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا ہے، یعنی نبیوں کو بھیجا ہے، اور ہر نبی کے ساتھ اس کا معجزہ ہوتا ہے۔ معجزہ کا مطلب ایسی انہونی چیز جس کو کوئی پیش نہیں کر سکتا، یہ اس کے نبی ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ ہم سب مانتے ہیں کہ ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اور میرے آقا کو سب سے بڑا معجزہ جو دیا گیا وہ قرآن مجید کا تھا۔ یہ قرآن مجید میرے آقا کے نبی ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ میرے آقا نبی تھے، اس پر دلیل دو، تو آپ قرآن مجید پیش کریں گے، یہ میرے آقا کی نبوت کی دلیل ہے۔ اور میرے اور آپ کا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید قیامت تک رہے گا، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ تو میرے آقا کے نبوت کی دلیل اگر قیامت تک رہے گی تو ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ میرے آقا کی نبوت بھی قیامت تک رہے گی، یعنی اس کا مطلب میرے آقا کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ پہلی بات ہمیں سمجھنا ہے۔ دوسری بات ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اگر کوئی شخص میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، یا پھر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں، تو اس کو میں اور آپ کیسے پرکھیں گے؟ اس کے لیے کیا معیار ہونا چاہیے، کیا کسوٹی ہونی چاہیے؟ دیکھیے، میں آپ کو صرف 3 چیزیں سمجھاؤں گا، 3 پوائنٹ آپ کو بتلاؤں گا، آپ کو بیٹھ کر سمجھنا ہوگا۔ نہ میں یہ کہوں گا کہ آپ غلط ہے، نہ آپ مجھے کہیں گے کہ آپ غلط ہے، بس آپ کو سمجھنا ہوگا کہ یہ جو 3 پوائنٹ بتلائے ہیں، ان 3 پوائنٹ کو سامنے رکھ کر ہم کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اگر میں یہ کہنے لگوں کہ میں مہدی ہوں، تو کوئی بھی مجھ سے پوچھے گا کہ آپ کا نام کیا ہے، تو میں یہ کہہ دوں گا کہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ حضرت مہدی کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ اب میں اپنا نام محمد رکھ لوں اور میرے باپ کا نام عبداللہ رکھ لوں، تو کیا آپ مان لیں گے کہ میں مہدی ہوں؟ کبھی نہیں مانیں گے۔ اس لیے اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں مہدی ہوں، تو آپ اس سے اس کا نام مت مانگیے، آپ اس سے اس کا کارنامہ مانگیے کہ آپ کا کارنامہ کیا ہے، یہ بتائیے۔ کیوں؟ اب سمجھیے، حضرت مہدی ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہوگا کہ وہ صرف 9 سال اس دنیا میں رہیں گے۔ اس کو آپ دماغ میں بٹھائیے، صرف 9 سال رہیں گے، اور 9 سال کے اندر پوری دنیا پر اسلام کا پرچم لہرائیں گے۔ 9 سال کے اندر پوری دنیا پر اسلام کا پرچم لہرا دیں گے، پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں مہدی ہوں، تو آپ اس کو پرکھیے کہ اس نے کب سے دعویٰ کیا ہے مہدی ہونے کا، اور تب سے لے کر اب تک اس کا کیا کارنامہ ہے، کتنا وہ کام کر سکا ہے، اس کے ذریعے سے اسلام کا کتنا پرچم لہرایا ہے۔ اگر کچھ بھی نہیں ہوا ہے تو پھر سمجھ جانا کہ یہ جھوٹا ہے، زیرو ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس لیے جو شکیل بن حنیف والا جو مسئلہ ہے، ہم شکیل بن حنیف سے اتنے سالوں سے یہی پوچھ رہے ہیں کہ شکیل بھائی آپ بتائیے آپ کا کارنامہ کیا ہے، آپ نے اسلام کو کتنا پھیلایا۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ اگر وہ اورنگ آباد میں بیٹھے تو پورا اورنگ آباد آج تک مسلمان نہیں ہو سکا ہے، تو پھر کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سچا ہے؟ حضرت مہدی تو آئیں گے 9 سال کے اندر، پوری دنیا پر اسلام پھیل جائے گا۔ یہ تو کتنے سالوں سے 1995 سے ہے، تب سے دعویٰ کر رکھا ہے، اب 2020 ہو گئے، یعنی 25 سال ہو گئے، اب تک اورنگ آباد میں اسلام نہیں پھیلا ہے۔ یہ اس کے جھوٹا ہونے کی پہلی دلیل ہے۔ دوسری بات سمجھیے،
کہ حضرت مہدی جو ہوں گے وہ آخری خلیفہ ہوں گے، آخری بادشاہ ہوں گے مسلمانوں کے. وہ نہ تو نبی ہوں گے نہ صحابی ہوں گے، وہ آخری بادشاہ ہوں گے، یاد رکھیے. اور خلیفہ کہتے جو میرے آقا کے طرز پر حکومت کرے اس کو خلیفہ کہتے ہیں. اور حضرت مہدی جو آخری خلیفہ ہوں گے تو وہ سب کے سامنے ہوں گے. کیا مطلب؟ امت اتنی پریشان ہوگی، اتنی پریشان ہوگی کہ امت کو ضرورت ہوگی کہ کوئی شخص ایسا ہو کہ ہم اس کے پاس جا کر اپنے مسائل کا حل نکالے. تو پوری امت ان کے پاس دوڑ دوڑ کر جائے گی اور اپنے مسائل کا حل کروائے گی. میں قسم کھا کر کہتا ہوں، میں 50 مرتبہ شکیل بھائی سے کہہ چکا ہوں کہ شکیل بھائی صرف ایک مرتبہ آپ ہمارے پاس آئیے، اسٹیج پر بیٹھیے. امت آپ سے اپنے مسائل کا حل چاہتی ہے لیکن وہ چھپ کر بیٹھے ہیں، سامنے نہیں آ رہے. اگر وہ سچے ہوتے حضرت مہدی، یاد رکھنا، وہ سب کے سامنے آئیں گے، وہ چھپیں گے نہیں. اور یہ تو چھپے ہوئے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جھوٹا آدمی ہے، یہ سچا نہیں ہے. تیسرا پوائنٹ یاد رکھیے، حضرت مہدی جو ہے وہ جب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے اس وقت امت پریشان ہوگی. تو حضرت مہدی کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ میں مہدی ہوں. امت دوڑ کر جائے گی، جو اس وقت کے بڑے بڑے علماء ہوں گے وہ دوڑ کر جائیں گے، اور دوڑ کر جانے کے بعد ان کا ہاتھ پکڑ لیں گے اور کہیں گے کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں. یاد رکھیے اس پوائنٹ کو کہ امت کے علماء دوڑ دوڑ کر جائیں گے اور یہ کہیں گے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں. وہ کبھی کسی سے یہ نہیں کہیں گے میرے ہاتھ پر بیعت کر لو. اس کے برخلاف آپ شکیل کو دیکھیے، اور شکیل کے جتنے ماننے والے تھے وہ لوگوں کو کھینچ کھینچ کر لے جاتے تھے اور کہتے تھے شکیل کے ہاتھ پر بیعت کرو. یہ شکیل کے جھوٹا ہونے کی تیسری دلیل ہے کہ وہ خود کھینچ کھینچ کر لے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے ہاتھ پر بیعت کرو، جبکہ حضرت مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے لوگ دوڑ دوڑ کر جائیں گے. وہ کبھی نہیں کہیں گے میرے ہاتھ پر بیعت کرو. یہ اس کے جھوٹا ہونے کا تیسرا پوائنٹ ہے. اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ ان 3 پوائنٹ کو لے کر شکیل بھائی کے پاس جائیے یا بڑے سے بڑا شخص جو ان سے جڑا ہوا ہے ان سے جا کر پوچھئے کہ بھائی ہمارے پاس مفتی صاحب آئے تھے، مفتی صاحب نے کہا تھا کہ بھائی ہم شکیل بھائی کو اسٹیج پر بلانا چاہتے ہیں اور ہم ان سے صرف قرآن مجید کا ترجمہ پوچھنا چاہتے ہیں، قرآن مجید کی تفسیر پوچھنا چاہتے ہیں، احادیث کا ترجمہ اور احادیث کی تشریح پوچھنا چاہتے ہیں. قسم خدائے پاک کی کچھ نہیں معلوم ان کو. میں سچ کہہ رہا ہوں، اگر وہ مہدی ہوتے یا نبی ہوتے تو ظاہر سی بات ہے ان کو قرآن مجید کی تفسیر معلوم ہوتی، ان کو احادیث پاک کی تشریح معلوم ہوتی، وہ احادیث پاک کی گائیڈ کر سکتے. آپ ان سے کہیے کہ وہ آئیں پبلک کے سامنے. کیوں نہیں آتے؟ اگر مہدی ہے تو سامنے آنا چاہیے. اور اگر آپ مہدی ہے تو کیوں آپ تشکیل کر رہے ہیں، بیعت کیوں کروا رہے ہیں لوگوں کو؟ حضرت مہدی کے تو ہاتھ پر لوگ دوڑ دوڑ کر بیعت کریں گے. یہ ان کے جھوٹا ہونے کی 3 پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اب آپ کو اس سلسلے میں کچھ بھی پوچھنا ہو مجھ سے پوچھئے. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے میں میری بھی رہبری فرمائے، آپ کی بھی رہبری فرمائے. مجھے بھی میری آخرت کا فکر ہے، آپ کو بھی اپنے آخرت کا فکر ہے. بہت درد ہوتا ہے، بہت رونا آتا ہے کہ ہمارے وہ بھائی جو بیچارے غلط سوچ لے کر اس دنیا سے چلے گئے. بس ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے لوگ اب اس دنیا میں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحیح عقیدے پر موت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قیامت تک آنے والی نسلوں کو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.